ساتھ دفاعی معاہدہ ترک، پاک اور سعودی عرب پر مشتمل ایک دفاعی معاہدہ جس میں مصر کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ البتہ اس معاہدے کے بارے میں ترکی اور سعودی عرب کی طرف سے جو بعض وضاحتیں جاری ہوئی ہیں، جس میں بعض ایسے خدشات کو جو ہے وہ جو جنم لے چکے تھے اس معاہدہ کے بعد، ان کو جو ہے وہ سیٹل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور وہیں پہ یہ بات بھی کی گئی ہے کہ مصر جو ہے یا دیگر ممالک جو ہیں وہ بھی اس معاہدے میں شامل ہو سکتے ہیں، اور یہ ایک دفاعی معاہدہ ہے، کسی کے خلاف نہیں ہے، نہ اسرائیل کے خلاف ہے اور نہ ہی ایران کے خلاف ہے۔ تو مسئلہ مگر یہ ہے کہ مصر کیمپ ڈیوڈ معاہدے میں اسرائیل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی جو کیمپ ڈیوڈ معاہدہ تھا اس میں مصر اور اسرائیل کے درمیان کچھ ایسے معاہدات ہیں جس میں اور اس میں کچھ ایسی شقیں شامل ہیں جن کی وجہ سے شاید مصر کسی ایسے معاہدے میں شامل نہیں ہو سکتا جو اسرائیل کے خلاف استعمال ہو سکتا ہو، یعنی کہ جس کا امکان بھی پایا جا سکتا ہو۔ تو اس صورت میں ترکی نے اگر وضاحت کی بھی ہے تو اس کے باوجود مصر اپنے آپ کو کیمپ ڈیوڈ معاہدے سے باہر نہیں نکال سکتا اور اس کے آثار بھی نظر نہیں آتے۔ اگر ایسا ہونا ہوتا، اگر یہ کہ مصر نے شامل ہونا ہوتا تو اس معاہدے کے وقت ہی شامل ہو سکتا تھا۔ بہرحال اس کے باوجود ترکی کی طرف سے یہ اس خواہش کا اظہار کرنا، یہ ان کے اپنے طور پہ جو اپنے اینڈ پہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو بظاہر صورتحال ہے آن دا گراؤنڈ وہ ایسی نہیں لگتی۔ اور اگر مصر شامل ہو بھی جاتا ہے تو ترکی کسی ایسے اتحادی ملک پر حملہ کرتا ہے تو مصر اسرائیل کے ساتھ عدم جہریت کے معاہدے کی وجہ سے اسرائیل کے خلاف جنگ نہیں کر سکے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سب کے باوجود کچھ ایسی لفاظی تلاش کر لی جائے کہ جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مصر کو اس معاہدے میں شامل کرنے کے لیے کوئی فائدہ ہوگا، یا نیٹو کے ایک اہم رکن تو اب نہیں کہہ سکتے لیکن بہت قریبی الائی جو اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رکن بننے کے قریب ہے، اس کے اس بصیت ایک مبصر آپ کہہ سکتے ہیں، یا بصیت ایک جو ہے وہ اہلکار کے، یا بصیت ایک جاسوس کے اس معاہدے میں شامل ہونے کے بعد کیا اسرائیل کا بھی ایک بہت قریبی دوست آپ کہہ سکتے ہیں، یہ کیمپ ڈیوڈ جیسے معاہدے میں شریک ملک جو ہے وہ اس معاہدے میں شامل ہو کر اس کو بے اثر کرنے میں کوئی رول ادا کر سکتا ہے؟ مجھے اجازت دیجیے اور اس معاملے کے اوپر جب وہ غور کریں، سوچیں کہ یہاں پہ نیٹو کی رکنیت رکھنے والا ایک ملک جو ہے وہ شامل ہے، وہیں پہ اسرائیل سے بہت قریبی تعلقات رکھنے والا ملک بھی جو ہے وہ اس کو اس معاہدے میں شامل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو کیا یہ اسرائیل کو یا نیٹو کو سیٹل کرنے کی کوششیں ہیں، یا واقعی معاہدے میں شامل جتنے دیگر ممالک ہیں یا ایک جو خطے کے اندر جو طاقت کا توازن قائم کرنا ہے باقاعدہ اسی کے لیے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے؟ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔